السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. دین اسلام قیامت کی دیواروں تک انسانیت کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے، جو آخری اور سچا دین ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف بھیجے گئے اللہ کے پیارے انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ پیارے حبیب کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور آپ کی اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ آپ کا یہ دین پھیل رہا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے، اور اسی چیز سے دشمنان اسلام پریشان ہیں۔ دشمنان اسلام کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں کہ اسلام تیزی سے ان کے معاشرے میں بھی پھیل رہا ہے، ان کے ممالک میں بھی پھیل رہا ہے، بلکہ ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں ایک کثیر تعداد میں اور انتہائی تیزی کے ساتھ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اس چیز نے دشمنان اسلام کو بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے، اور اس پریشانی میں مبتلا ہو کر وہ انسانیت کی اقدار کو بھول چکے ہیں۔ انسانیت ان کے اندر سے نکل چکی ہے، اور وہ انسان کے روپ میں بدنما بھیڑیے بن چکے ہیں۔ کبھی تو اللہ کے کلام کی توہین کرتے ہیں، کلام الہی کے نسخوں کو جلاتے ہیں، اور کبھی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کے خاکے بناتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی اپنے طور پہ کوششیں کرتے ہیں، اور اپنے ان جرائم پہ اظہار آزادی کا ایک نام نہاد جملہ چسپاں کرتے ہیں۔ اظہار آزادی کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے۔ اظہار آزادی کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی توہین کرے۔ اظہار آزادی کا یہ معنی نہیں کہ کروڑہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا جائے۔ جو شخص بھی یہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی سزا تو شریعت محمدیہ نے بیان کر ہی دی ہے۔ اس کی سزا مشہور و معروف ہے کہ اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ادنا سا تصور بھی اپنے دل میں لانے والا وہ واجب القتل ہے۔ مسلمان حکمران اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کرنے کے اللہ کی شریعت میں ذمہ دار ہے، لیکن عوام الناس ان تمام حالات کے اندر ان کا کردار کیا بنتا ہے؟ سب سے بڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود سیکھیں، پیارے حبیب کی سیرت کے پیغام کو آگے پھیلائیں۔ دشمن آپ کو جتنا آپ کے پیارے نبی سے دور کرنا چاہتا ہے، اتنا ہی اپنا تعلق پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے جوڑیں، پختہ کریں، اس پیغام کو اپنے سینوں میں اتاریں، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو آگے پہنچائیں۔ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے سیرت محمدی کو، پیارے حبیب کے پیارے پیغام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو انسانیت پہ واضح کریں۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی زبان کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں خرچ کریں۔ آئیے، انسانیت پر سب سے پہلا حق پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا فرض ہوتا ہے
کلام الہی کو سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے فآمنوا باللہ، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے الہ برحق ہونے پر ایمان لاؤ، اللہ کے خالق و مالک ہونے پر ایمان لاؤ، اس مالک کی ربوبیت کو تسلیم کرو، اس اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان تقاضا کرتا ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ تمہیں پیغام دیتا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسرا بڑا کام یہ ہے کہ پھر تم رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لاؤ۔ والنور الذی انزلنا، اور جو نور اللہ نے نازل کیا اپنے نبی کے ساتھ کلام الہی کی شکل میں، قرآن حکیم کی شکل میں، اس نور پہ ایمان لے کر آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، عمل جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو انسانیت کی طرف یہ پیغام ہے اللہ کی شریعت کا کہ تم اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ۔ مالک وہی اکیلا ہے، خالق وہی اکیلا ہے، رازق وہی اکیلا ہے۔ جب وہی خالق و مالک اور رازق ہے تو معبود برحق بھی صرف اللہ ہے۔ اس اللہ پر ایمان لائیے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لائیے۔ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا پیغام ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے دیا ہے۔ یہ اللہ کے انبیاء ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہیں، تو اس نبی پر بھی ایمان لے کر آئیے۔ دنیا پر بسنے والے تمام انسان، ان پر لازم ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی اس بات کو، وہ اس طرف نہیں آتی، وہ اس مالک کے حکم کو تسلیم نہیں کرتی۔ وگرنہ اللہ مالک نے آپ کو کسی قوم، قبیلے، بستی، ملک کی طرف نہیں بھیجا، کسی ایک زبان بولنے والوں کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ پوری انسانیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ صرف انسانیت کی طرف ہی تشریف نہیں لائے، بلکہ انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جنات کو بھی پیغام دیا، ان تک بھی اللہ کی دعوت پہنچائی۔ جنات کی قومیں آپ کے پاس آتی، ان کے گروہ آپ کے پاس آتے، اللہ کے دین کو سیکھتے اور پھر اپنی قوم کے اندر داعی بن کے واپس چلے جاتے۔ تو سب سے پہلا حق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر کہ آپ کی نبوت کو تسلیم کریں۔ اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد جو انسان خالق و مالک کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانے، اپنا حبیب مانے، اپنا قائد اور رہبر اور رہنما مانے، اور ان کی عزت کرے، ان پر ایمان ویسے لے کر آئے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، کچھ لوگ اس کو سن کے اپنی ایڑیوں پہ پھر کے، سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگ آئے سیدنا ابو بکر کے پاس اور آ کر یہ سوال کیا کہ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک ہی پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہو جائے، آسمانوں کا سفر ہو جائے۔ عقل کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے یہ باتیں پوچھی اور کہا یہ دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے میرا ایمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محمد جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کے حقوق کو یاد کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کو یاد کیجئے، اس سیرت کے پیغام کو آگے پھیلائیے۔ اس پرفتن دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ طیب طاہر ذات کے اوپر دشمنان اسلام رقیق حملے کر رہے ہیں، تو جہاں ہم نے ان حملوں کے درمیان میں رکاوٹ بننا ہے، وہاں پیارے حبیب کی سیرت کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانا ہے، اپنے گھر والوں کو یاد کروانا ہے، آپ کے پیغام محبت کو عام کرنا ہے، تاکہ وہ مقصد کافر
ناکامیاب ہو سکے اس میں کہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ان کا مقصد ہے، اور ہم جب یہ اس طرح پیارے حبیب کی سیرت کو عام کریں گے، آپ کی حقیقی زندگی کو عام کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے اللہ کے نبی کا پیغام بھی پھیلے گا اور آپ کو ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ رکھے، اور ان محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔